اسی لیے دی ہے کہ اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی گود سے کلمہ دیا ہے، ایمان دیا ہے، اس پر ہر آدمی محنت کر کے اپنے ساتھ قبر میں لے کر جانے والا بن جائے، تاکہ قبر کا پہلا سوال من ربوں کا پالنہار کون ہے تمہارا، ایج ربی اللہ، اور اس کی جتنی دعوت دیں گے اتنا دلوں میں یقین اترے گا۔ تو ماشاءاللہ اسی ایمان کی نسبت پر ہمارا آپ کا یہ جمع ہونا ہے، یہ مجلس بڑی قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مجلسوں کی بڑی قیمت کہ آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، اے مجلس والو تمہاری بخشش کر دی گئی، تم کو معاف کر دیا گیا، اور تمہارے اعمال نامے کے اندر سے برائیاں مٹا کر نیکیاں لکھ دی گئی۔ اب سوچو دین کی مجلسیں کتنی قیمتی ہیں۔ کسی کی عمر 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، جتنی بھی عمر ہے، ایسی مجلسوں کے اوپر بیٹھنے سے، شرکت کرنے کی بنیاد کے اوپر پچھلی زندگی کے گناہوں کو اللہ پاک ڈیلیٹ کر دیتے، معاف فرما دیتے۔ اور جیسے آج کل مارکیٹوں میں، منڈیوں میں، مولوں میں فری آئٹم چلتی ہے نا کہ 3+1، کہ بھئی 3 صابو خریدو تو ایک فری میں، بہت ساری چیزوں پر فری آئٹم۔ 1450 سال پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فری آئٹم دے دی کہ دین کی نسبت پر مجلسوں کے اوپر بیٹھنے کے اوپر فرمایا گناہوں کو تو معافی ہو جائے گی، لیکن جتنے گناہ ہیں اس کے بدلے میں نیکیاں فری میں لکھ دیں گے۔ بتاؤ یہ مجلسیں کتنی قیمتی ہیں۔ رحمت کے برکت کے فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں۔ ایسی مجلسوں کی اللہ پاک ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ بات کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، لیکن دل کے کانوں سے ان باتوں کو دھیان سے، عظمت سے، محبت سے سنیں گے تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کا نور دلوں کے اندر پیدا فرما دیں گے۔ تو بھائی سنیں گے نہیں سارے ساتھی؟ ماشاءاللہ دیکھو یہ وقت بھی بڑا قیمتی ہے۔ ایسے تو ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی بڑی قیمتی دی، اور ہر انسان کو ایک ہی بار ملی ہے، بار بار ملنے والی نہیں۔ اور موت آ جائے گی تو پھر یہ زندگی سمجھو ختم ہو جائے گی، اور موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، کل کی کیا پل کی بھی خبر نہیں۔ میں بولتا ہوں آپ سنتے ہیں، میرا کیا ہوگا، آپ کا کیا ہوگا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جیسے بھی انسان کی موت آ جائے گی، سب سے پہلی منزل اس کو قبر میں لے جایا جائے گا۔ رشتہ دار نہلا کر، کفنا کر، اس کی جنازے کی نماز پڑھ کر قبرستان میں، قبر میں ڈال دیں گے۔ ہزاروں من مٹی کا ڈھیر ہوگا، ہم اکیلے پڑے ہوں گے، سمجھو۔ اور قبر میں کتنا قیام ہمارا آپ کا، فرمایا کہ قبر میں ہمارا اور آپ کا قیام قیامت تک کا ہے، اور قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں خبر نہیں ہے، نہ جنات کو، نہ انسان کو، نہ فرشتوں کو، نہ رسولوں کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی کے مخلوق کو خبر نہیں، سوائے اللہ کے علم میں ہے کب قیامت آئے گی۔ دیکھو نہیں، سیدنا آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان، پہلے مانوی، پہلے نبی، اور ابھی تک یہ اپنی قبروں میں ہے۔ پتہ نہیں کوئی 10,000 سال سے قبر میں، کوئی 8,000 سال سے، کوئی 5,000 سال سے اپنی اپنی قبروں میں ہے۔ ہمارے باپ دادا، پردادا 200 سال سے، 500 سال سے قبروں میں، ہمارے ونش جو کہتے ہیں وہ سارے ابھی تک قبروں میں ہے، جتنے انتقال فرمائے۔ تو یہ قبر کا بھی لمبا زمانہ ہے، قیامت تک کا۔ تو اس سے پہلے یہ زندگی ہماری بہت بڑی قیمتی ہے زندگی۔ کیوں
کہ اس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہم کو آپ کو بھیجا ہے کہ ہم اس میں آخرت کی تیاری کر لیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ دنیا کا سب سے بڑا دانشمند عقل مند ہوشیار انسان کون؟ جو موت سے پہلے موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کر لے. تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی کا گولڈن چانس دیا. ایک ہی مرتبہ ملی ہے، بار بار ملنے والی نہیں. اگر ایک انسان کی موت آ گئی، ہماری اور ان کی قیامت تک کی جدائی ہو گئی. اب وہ یہاں پر نہیں ملیں گے، وہ تو قبر میں چلے گئے. اب قیامت کے دن اٹھیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو سمجھو یہ زندگی بڑی قیمتی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ایک بار ملی ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے طور پر بھیجا کہ دنیاوی زندگی ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ امتحان کی جگہ ہے. اور امتحان کے لیے کتاب بھی دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے، قرآن پاک، کہ اس کے مطابق تم اب زندگی گزار لو تو آخرت کی ہر منزل کے اندر تم پاس ہو جاؤ گے، یعنی سکسیسفل ہو کر ہمیشہ کی جنت میں تم داخل ہو جاؤ. ایمان والے کا کوئی بھی عمل ہو، چاہے چھوٹا یا بڑا، دین کی نسبت پر کیا گیا نیک عمل فرمایا کہ بڑا قیمتی ہے، اور اللہ پاک تو بڑے قدردان ہیں. چھوٹا عمل ہو اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو ہمارا آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. سمجھو کتنے واقعات کتابوں میں اہل علم حضرات سے ہم اور آپ سنتے ہیں. مختصر وقت میں مجھے سمجھانا ہے اور مجھے بھی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نقطے نواز ہے. تو چھوٹے چھوٹے نقطے دین کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر، نیک اعمال کی نسبت پر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا ثواب دیں گے. اور سب سے سمجھدار عقل مند انسان تو وہ ہے جو اس زندگی کے اندر جو وقت ملا ہے اس کی قدردانی کر لے. دیکھو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، اب قیامت تک آج کے دن کی ظہر کی نماز نہیں آئے گی. سمجھو عصر تو غروب سے پہلے پہلے آدمی پڑھ سکتا ہے. جس کا آج کا دن اچھا گزر گیا، نماز ایمان اعمال کے ساتھ گزر گیا، وہ تو اللہ کی بینک میں جمع ہو گیا. اور جس کی ظہر کی نماز چلی گئی، اب اس کو دوبارہ وہ وقت ملنے والا نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ ہر آن، ہر گھڑی، ہر سانس اللہ کی یاد میں ہم وقتوں کو گزاریں، اللہ کا ذکر کریں، دل سے اللہ کو یاد رکھیں، ہمارا دھیان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. آج ہم غفلت والی زندگی گزار رہے، معاف کرنا، کیونکہ چیزوں کی، اسباب کی، عہدے کی، کرسی کی، ڈگری کی، سونے چاندی کی، پیٹرول کی، اور پتہ نہیں کیا پاؤنڈ ڈالر، ان کے تذکرے اور ان کا اثر ہمارے دلوں پر اتنا زیادہ مسلط ہو گیا ہے کہ ہم آخرت کو یاد نہیں کرتے، اللہ کا ذکر بھی بھول جاتے. سمجھو غفلت والی زندگی بن جاتی. اس لیے اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو فرمایا کہ دلوں کے اندر سے غفلت دور ہو جائے گی. آج امت میں دو بیماریاں، ایک تو غفلت اور ایک جہالت، جس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. جہالت کے بھئی دین کا علم سیکھتے نہیں ہیں تو عمل نہیں کرتے، عمل کرتے ہیں تو علماء سے پوچھ کر نہیں کرتے. سمجھو. اور غفلت تو اتنی برت گئی کہ مرنا بھی بھول گئے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے. ساری چیزوں کو ہم بھول گئے، اور دنیا میں ہم اتنے ملوث ہو گئے، اتنے یعنی مشغول ہو گئے کہ اللہ معاف فرماوے. کیا میں بتاؤں دوستوں کہ کبھی زندگی میں یاد ہی نہیں آتا کہ میرا قبر میں کیا بنے گا. یا اللہ، ہزاروں من مٹی کا ڈھیر ہوگا،
ابھی مجھے اور آپ کو اگر قبرستان میں لے جائے، یعنی قبرستان کے پاس سے گزرتے یا تو کسی کا جنازہ ہو، ہم قبرستان پہنچتے ہیں تو وہاں کتنا ڈر لگتا ہے، وحشت۔ اب جب یعنی میری موت آ جائے گی تو قبر کے اندر تو میں تنہا، کوئی میرا ساتھ نہیں ہوگا، میرا رفیق نہیں ہوگا، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب کوئی نہیں ہوگا۔ تو ان آخرت کی منزلوں کو یاد رکھنے کے لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر سے غفلت والی زندگی کو دور کرو، اللہ کے ذکر والی، اللہ کے دھیان والی اپنی زندگی بناؤ۔ اور خصوصاً یہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت تو بڑا قیمتی وقت، اس میں فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی ہوتی، صبح کے فرشتے شام میں واپس ہوتے ہیں، شام کے فرشتے صبح میں واپس، تو آنے والے فرشتے فجر کے بعد اگر ذکر کر لیا تو وہ ذاکرین میں لکھتے ہیں، جانے والے بھی ذاکرین میں لکھتے ہیں۔ تو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے یاد کے ساتھ گزر جائے گی۔ اور اللہ کا ذکر تو سب اعمالوں میں سب سے بڑھ کر بتایا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑا ہے، اور ذکر کے بڑے بڑے فضائل ہیں کہ تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب چرو۔ پیارے آقا نے فرمایا جس کا خلاصہ صلی اللہ، کسی نے عرض کیا کہ جنت کے باغ کیا ہے؟ فرمایا ذکر کے حلقے، سمجھو۔ اور عذاب قبر سے سب سے زیادہ کوئی چیز بچانے والی ہو تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور عذاب قبر سے تو ہم اور آپ روزانہ سنتے ہیں فضائل کی تعلیم میں، اہل علم حضرات سے بھی سنتے رہتے ہیں، جمعہ کے بیان میں یا تو کوئی اور مجلسوں میں یا اجتماعوں میں، یا تو پھر ہمارے ہفتہ واری پنچکوسہ یا تو اجتماع کے دنوں کے اندر بھی سنتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے نمبر کے خلیفہ، اور کتنے بڑے پایا کے چوٹی کے صحابی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کی نکاح میں، اور ایک موقع پر فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری 100 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگر حضرت عثمان کو دیتا۔ ایسے بڑے فضائل والے صحابی، لیکن قبر کے تذکرے سے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ جنت جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے سے؟ فرمایا میں نے کالی کملی والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو سنا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اس میں جو آدمی پاس ہو گیا باقی کی منزلوں میں وہ پاس ہو جائے گا، اس میں جو ناکام ہوا، فیل ہوا، باقی کی تمام منزلوں میں وہ انسان ناکام ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے آسان عمل دیا ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، امت کو آسان عمل دے دیا۔ ایسے بھی اللہ کی ہر آن کروڑوں ابجو نعمتیں ہم پر روزانہ برت رہی ہے۔ دیکھو نہیں، ہوا کتنی بڑی نعمت، اندر نہ جاوے تو بھی پریشانی، اندر سے باہر نہ آوے تو بھی پریشانی۔ ابھی کچھ وقت پہلے 2-3 سال پہلے کورونا چلا تھا، آکسیجن آدمی نہیں لے سکتا تھا، کتنے بیچارے مریض ہو گئے تھے کورونا کے، لاکھوں روپے کا آکسیجن اوپر سے لینے پڑتے تھے، کہ بوٹل آکسیجن کے اوپر سے چڑھاؤ، پتہ نہیں کسی کو لاکھ کا خرچہ، 2 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ، اور پھر بھی مقدر میں نہیں تھی دنیا کی زندگی، تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے اور قبروں میں یا تو پھر شمشان میں وہاں پر چلے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہاں قرآن میں اللہ فرماتے جس کا خلاصہ، یہ جو بناؤ ہم دنیا میں بناتے ہیں یہ سمجھداروں کے لیے عبرت ہے، کہ اس سے سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی، ہوشیار آدمی اس سے سبق حاصل کر لے۔ تو ہوا بھی نعمت ہے، پانی بھی نعمت ہے، ہر چیزیں نعمتیں ہیں اللہ کی۔ اور فرمایا کہ اللہ کا ذکر
ان نعمتوں کے بارے میں اگر سوال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات قرآن میں فرمائی جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں خلاصہ, اور حدیث کی ہزاریں حدیثیں ذکر کے بارے میں, فضائل کے بارے میں بیان کی گئی تاکہ امت اس کو پڑھ کر اپنی زندگی میں ذکر یعنی اللہ کا ذکر کرے, دھیان والا ذکر کر لے میں. سمجھو. اور فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, ایک دروازہ صرف ذاکرین کے لیے ہے کہ ذکر کرنے والا اس دروازے سے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جائے. ذکر بڑا اہم ہے کہ ذکر کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں اللہ کا دھیان, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. جب کسی انسان کے دل میں اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اگر اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے تو گناہ سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھو نہیں, آدمی ابھی تو کیمرے لگے ہوئے ہیں. ایک جگہ سفر کر رہے تھے, وہ کہتا تھا ڈرائیور کہ اب تو گاڑی تیز مت چلاؤ کیونکہ گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے. تو ہم سمجھو کہ کیمرے سے تو ڈرتے ہیں, اللہ کتنی بڑی زبردست طاقت والا, وہ تو سحرک سے قریب ہے. ابھی میرے تمہارے دلوں میں کیا دھڑکنیں چل رہی ہیں, کیا کھچڑی پک رہی, وہ اللہ جانتا ہے. سمجھو. تو اتنا قریب ہمارے اللہ ہے. تو اللہ کا دھیان دلوں میں آ جائے گا تو فرمایا کہ ہر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. اور ذکر اس کے لیے بہت مؤثر عمل ہے, اثر کارک عمل ہے کہ جتنا اللہ کی یاد کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, اتنا اللہ کا ڈر خوف دلوں میں پیدا ہو جائے گا. دیکھو نہیں فضائل اعمال کی کتاب کیسی حضرت شیخ رحمت اللہ نے لکھی, تقریباً 84 کتابوں کا مجموعہ جمع کیا, اور کتنی یعنی کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات غسل کر کے نماز پڑھ کے لکھ کے ہمارے سامنے مجموعہ لا کر رکھ دیا. اس میں کتنی پیاری پیاری باتیں. اس میں لکھا ہے نا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ کہ وہ سفر میں جا رہے تھے, قافلہ بھی ان کے ساتھ تھا, جماعت بھی ان کے ساتھ, اور جنگل سے گزارا ہوا قافلہ. سخت گرمی کا دن, لو چل رہی ہے, گرم گرم ہوا تیز چل رہی ہے. دوپہر کا وقت ہو گیا کھانے کا. ساتھیوں نے دسترخوان بچھا دیا کہ چلو بھائی کھانا کھا لے, پھر بعد میں آگے کا منزل, آگے کا یعنی فاصلہ طے کریں گے. وہ کھانا جیسے تیاری کر کے بیٹھے کہ پڑوس میں سے, قریب میں سے ایک بکریوں کا چرواہا اپنی بکریوں کو ریوڑ کے لے کر جا رہا. اس کو دیکھ کر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تو بھی آ جا. خاطر تواضع کی کہ بھائی تو بھی میرے ساتھ کھانا, ہمارے ساتھ کھانا کھا لے. اس نے کہا میرا تو روزہ ہے. رمضان کا روزہ نہیں تھا, نفل روزہ. اور کہاں رکھ رہا ہے؟ بیابان جنگل میں ہے. اور کون سی موسم ہے؟ سخت گرمی, لو چل رہی ہے, شدت کی دھوپ ہے, گرم ہوا چل رہی ہے, اور وہ روزے سے ہے بیابان جنگل میں. اور اس کا کیا کام کر رہا ہے؟ بکریوں کا ریوڑ لے کر چرا رہا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا کہ یہ تو بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. اس سے پوچھا کہ تو ایسی سخت گرمی میں بیابان جنگل میں روزہ رکھ رہا ہے؟ فرمایا میں تو ایام خالیہ کو وصول کر رہا ہوں, یعنی جنت کو حاصل کرنے کی محنت کر رہا ہوں اور جہنم سے بچنے کی محنت کر رہا ہوں. اللہ معاف فرماوے دوستو, آج تو ہمیں جنت کا شوق نہیں, جہنم کا خوف نہیں. بے دھڑک زندگی گزار رہے. صبح ہوئی, شام ہوئی, یوں ہی زندگی تمام ہوئی.
पता नहीं चलता, सुबह उठते ही दुकान, नौकरी, खेती, जिसका जो शोभा, रात सो जाते हैं बीवी बच्चों के साथ, रोटी कपड़ा मकान, बीवी बच्चा दुकान, और कोई प्रोग्राम हमारा है नहीं कि मकसद अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा, क्यों मुझे ईमान वाले के घर भेजा है, क्यों पैदा किया ईमान वाले के घर, कि इतनी बड़ी कीमती दौलत अल्लाह ने बगैर मांगे दे दी, और उसकी कीमत तो कयामत की मार्केट में मंडी में पता चलेगा, राय के दाने के बराबर ईमान बचा कर लेकर गए होंगे, दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अल्लाह पाक देंगे। राय का दाना नंदासन में कितना, 1 किलो का आता है, 500 ग्राम का। किचन का सबसे छोटा दाना गिर जावे तो उठाना मुश्किल हो जाए, समझो। और मुतालबा भी अल्लाह ने के इम्तिहान है ये जगह दुनिया की, राय के दाने के बराबर ईमान, दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत। और हजरत मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह तो फरमाया करते थे, जन्नत अल्लाह ने कैसी बनाई, बनी बनाई, सजी सजाई, पकी पकाई, तैयार जन्नत, हर नेमत हमेशा के लिए, हर एक नेमत हमेशा के लिए। दुनिया की जिंदगी तो टेम्परवरी लाइफ है, तो वो जंगल का चरवाहा अय्याम खालिया को वसूल कर रहा था, जन्नत को हासिल करने की मेहनत। अल्लाह ताला हमें और आपको भी इस दावत की मुबारक मेहनत में लगने के बाद जन्नत का शौक दिलों में पैदा फरमा दे, हर ईमान वाले को पैदा फरमा, और जहन्नम से बचने का डर खौफ दिलों में पैदा फरमा दे। उसने कहा कि मैं तो ऐसी मेहनत के लिए रोजा रख रहा हूँ। इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दिल में सोचा कि ये तो बहुत बड़ा कोई अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है, बयाबान जंगल में गर्मी की शिद्दत में रोजा रख रहा है, नफिल रोजा, और जन्नत को वसूल करने की मेहनत कर रहा है, लाओ थोड़ा इसका इम्तिहान भी कर ले। वो तो वक्त के बहुत बड़े अमीरुल मोमिनीन, समझो, इब्न उमर रदी अल्लाह ताला। कहा कि भाई ये बकरियों में से एक बच्चा हमें दे दे, हम उसको काटेंगे, पकाएंगे, शाम को तो इफ्तार के वक्त इसको यानी इफ्तार कर लेना इससे। कहा कि ये मेरी बकरियां नहीं है, ये तो मेरे मालिक की बकरियां हैं। इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु तो इम्तिहान ही ले रहे थे। फरमाया कि तेरे आका को, तेरे मालिक को कैसा पता चलेगा, कह देना कि एक बकरी का बच्चा भेड़िया उचक कर चला गया। वो चरवाहा कहता है, मेरे छोटे मालिक और दुनिया के ये बकरियों के जो मालिक हैं वो तो नहीं देखता है, फाइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ चले जाएंगे, अल्लाह कहाँ चले जाएंगे। ये दिलों में अल्लाह का डर खौफ पैदा था कि जंगल के चरवाहों के दिलों में, समझो, बादशाहों में, गुलामों में। एक बादशाह के मुतालिक एक मौलाना से सुना कि वक्त का बहुत बड़ा बादशाह, शिकार का शौकीन, शिकार करने के इरादे से निकला जंगल की तरफ। सुबह से दोपहर का वक्त हो गया, थका हारा, कोई शिकार की चीज साथ लगी नहीं, थक गए, दोपहर का वक्त हो गया, गर्मी, लाओ इस दरख्त के नीचे थोड़ा आराम कर ले, सायेदार दरख्त है, वक्त का बादशाह। अब सायेदार दरख्त के नीचे आराम करने जैसे लेटे, आसमान की तरफ देखा, हो सूरज तो बराबर यानी सर के ऊपर से भी थोड़ा आगे बढ़कर ढल रहा, यानी आगे बढ़ रहा है। बादशाह सलामत ने सोचा कि ये तो जोहर की नमाज का वक्त हो गया, जवाल हो गया, अब शहर में जाऊंगा, बस्ती में जाऊंगा, कितना वक्त चला जाएगा, और ऐसे भी मैं थका हारा हूं, लाओ जंगल में नमाज अदा कर लूं। पास में एक पानी का चश्मा जारी था, वहां पर वुजू कर लिया और कयामगाह के पास आकर मुसल्ला बिछाया कि लाओ नमाज अदा करे। दिल में सोचा कि यार अकेला नमाज पढ़ूंगा, कोई आसपास में कोई मुसलमान नजर आ जावे, कोई ईमान वाला, तो जमात के साथ नमाज पढ़ लेवे। ऐसे भी अकेला नमाज, एक नमाज का सवाब, जमात के साथ 27 गुना सवाब। और बयाबान जंगल, खेत हो,
वहां पर कोई मस्जिद न हो, अजान न होती हो, कोई ऐसे असबाब न हो, और वहां पर अगर जंगल में नमाज अदा करे 500 नमाज का सवाब, समझो। तो वक्त का बादशाह ने आसपास में देखा कि कोई नजर नहीं आता। दूर से एक लकड़ियों का लकड़हारा अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर लाद कर चला आ रहा था। दूर से देखा, बादशाह सलामत ने वजह कथा मुसलमान थे, ईमान वाला पहचाना जाता, ईमान वाले की निशानी होना चाहिए। हाँ, इसीलिए फरमाया कि हर हाल में अल्लाह का हुक्म जिंदा करो, नबी के तरीके अपनी जिंदगी में उतारो। कयामत के मैदान में एक सुन्नत की कीमत हमेशा की जन्नत मिलेगी, समझो। तो हमारी पहचान, खैर तो वजह कथा पहचान लिया कि मुसलमान नजर आ रहा है, इसका इंतजार कर ले। वो करीब में लकड़हारा आया, तो जैसे करीब में आया लकड़हारा, तो बादशाह सलामत ने फरमाया कि देखो भाई, नमाज का वक्त हो चुका है, जोहर की नमाज, हम और आप दोनों साथ में मिलकर नमाज पढ़ ले, वक्त हो चुका है। वो लकड़हारे ने अपने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर उतार दिया, और जहां बादशाह सलामत खड़े थे वो तो पहचानता नहीं था कौन है कौन नहीं, आगे जाकर खड़े हो गए। वो लकड़हारा खड़ा हो गया और पीछे मुड़कर कह रहा है कि आप तकबीर पढ़िए। बादशाह सलामत ने फरमाया कि भाई, नमाज के लिए पहली शर्त है वुजू कर लो, ये चश्मा पानी का। लकड़हारे ने जवाब दिया कि क्या कभी मुसलमान बेवुजू रहता है? जंगल का लकड़ियों का काट कर बेचने वाला, या वो भी लकड़ियों का लाद कर लाने वाला, इसके दिल में अल्लाह का डर, खौफ, अल्लाह के हुक्म की अजमत बरसों से सुनते हैं हम कि भाई बावजूद इबादत बहुत बड़ी है, कितना अमल में है। खैर, तो मुझे ये बात कि भाई अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ दिलों में पैदा करने के लिए अल्लाह का जिक्र है। ये 3 तस्बीहात है नहीं, वो आदत डालने के लिए है, वरना तो उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह को याद करें हम, अल्लाह का जिक्र करें हम। 3 तस्बीहात में पहली तस्बीह तीसरा कलमा, और इसके कलिमात बताए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा पढ़े तो नूरुन अला नूर, अलग अलग 100 मरतबा पढ़े तो भी तीसरा कलमा। ये जबान पर बहुत हल्के, कयामत के दिन तराजू में सबसे ज्यादा वजनी, और अल्लाह ताला फरमाते कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद। तीसरा कलमा, एक सुभान अल्लाह का सवाब। कल इस्तिमा में हमने सुना, साबर कांठा के एक साथी ने बयान किया कि भाई एक सुभान अल्लाह का सवाब, एक अरबी घोड़ा, एक दरख्त लगेगा जन्नत में, अरबी घोड़ा 500 साल उसके साये में चलेगा, वो साया खत्म नहीं होगा, और सुभान अल्लाह का सवाब तो हमेशा बाकी रहेगा। खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ता है, ओहद पहाड़ के बराबर नेकी सवाब आमल नामे में लिख दी जाती। ओहद का पहाड़ मदीना का सबसे बड़ा पहाड़, मस्जिद नबवी से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर के फासले पर है। कितना बड़ा पहाड़। अब सुभान अल्लाह पढ़ने में 2-3 सेकंड लगती है, लेकिन गफलत इतनी है घंटों घंटों गुजर जाते हैं, अल्लाह को याद नहीं करते। और जिक्र आसान अमल शरीयत में, वुजू की कैद नहीं, टाइम की कैद नहीं। देखो, नमाज तो 5 टाइम फर्ज है, ज़कात तो साल में 1 मरतबा, हज तो जिंदगी में 1 मरतबा, फर्ज रोजे तो रमजान में 1 महीना, रमजान 1 महीने में। लेकिन जिक्र उठते बैठते चलते फिरते खाते खाते सोते सोते, तुम तिजारत करते हो तो अपनी जुबान से अल्लाह को याद करो। एक उज्वा को तकलीफ देना, जिस्म को छुट्टी, और बड़े बड़े फजाइल ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत। इतना बड़ा आसमान बगैर सुतून के अल्लाह ने बनाया, कोई खंबा नहीं है। नंदासर जिला में ऐसे कोई जगह है, किसी जगह पर नहीं जाओ पूरी दुनिया में, जब से बनाया अपनी ड्यूटी अंजाम दे। मोहल्लक अल्लाह ने पैदा किया, कलर करने की जरूरत नहीं कि भाई अब ईद आ गई, मैरिज घर में आ गया, मेहमान आने वाले, लाओ इनको कलर कर लो या वेल्डिंग कर लो, किसी जगह से फट न गया
ایسا ہوتا ہے آسمان میں؟ یہ اللہ کی قدرت. زمین اللہ نے کیسی بچھائی, قسم قسم کے اندر سے پھل فروٹ سبزی ترکاریاں. مختصر میں سمجھا کہ کتنی ساری چیزیں اللہ پیدا, اس کی بڑائی دلوں میں پیدا کرنا اللہ کے ذکر کے. یہ تیسرا کلمہ بڑا جاندار عمل ہے, بڑا شاندار عمل ہے, پڑھنے میں ایک دم آسان ہے, کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. برسوں سے سنتے ہیں ہم اس کے فضائل بھی کہ بھئی عصر کے بعد فجر کے بعد قبلہ رکوع ہو کر بیٹھ کر اس کو پڑھو. ہم 100 مرتبہ کم سے کم جتنا زیادہ ہو سکے. ہماری ماں بہنوں کو بھی اس کی دعوت دو. گھر میں روٹی پکاتے پکاتے توے میں روٹی ڈالے سبحان اللہ پڑھے, توے میں سے روٹی الٹاوے الحمدللہ پڑھے. ارے کپڑے دھوتے دھوتے برتن مانجتے مانجتے اور اپنے گھر کے نجی کام کاج کرتے کرتے جنت کما سکتے ہیں. قیامت کے میدان میں ایک سبحان اللہ کا ثواب بڑھ جائے گا, ہمیشہ کی جنت ملے گی. دوسری تسبیح درود پاک کم سے کم مقدار 100 مرتبہ بتائی, زیادہ جتنا ہو سکے اتنا سمجھو. یہ گھڑی تو ٹھہرتی نہیں ہے, زندگی بھی ایسی ہے. چلو خیر.